حافظ امجد صاحب نے، اور یہ ایک احمدی نوجوان کا واقعہ ہے جس کا نام تنویر احمد ہے۔ ان کو کہتے ہیں 1 جولائی 1995 کو ایک کار کے انتہائی خوفناک حادثہ پیش آیا، ایک کار کا انتہائی خوفناک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں بائیں آنکھ، جبڑے کی ہڈی اور دماغ سخت متاثر ہوئے۔ اس پر کہتے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں فوری اطلاع بھی کی دعا کے لیے اور یہ نسخہ بھی مانگا۔ ڈاکٹروں نے آنکھ کے متعلق کہا کہ 80% بینائی اب کبھی واپس نہیں آئے گی، یہ میکسیمم جو ہم دے سکتے ہیں اس کو 20% شفا کا امکان ہے۔ دماغ کی چوٹ کے بارے میں کہا کہ کم سے کم 3 ماہ بستر سے نہیں اٹھ سکے گا اور ہسپتال میں 6 ماہ تک رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے جو اس وقت ان کو نسخہ دیا وہ جو علامتیں بائیں آنکھ اور بائیں کے حصے کے زیادہ تھی، روٹین کا آرنیکا اور نیٹرم سیلف کو نسخہ دینے کی بجائے آرنیکا، نیٹرم سیلف اور لیکسس ساتھ ملا دی کیونکہ بائیں طرف زیادہ اثر تھا، اور تینوں کو 1000 میں دیا، اور اس کے علاوہ روٹا دی کیونکہ جو چوٹوں کے گہرے اثر رہ جاتے ہیں ہڈیوں پر، خاص طور جس سے فالج کے خطرے ہوں، ان میں روٹا بھی بہت مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ آکسیجن لگی ہوئی تھی، آپریشن نہیں ہوا تھا، ہم چوری چوری خوراک دے رہے تھے، لیکن آپریشن کیا جب ڈاکٹروں نے تو انہوں نے کہا، حیرت سے کہا کہ ہمارے سارے اندازے غلط نکلے ہیں، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 50% آنکھ کے بچنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ پھر ان کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی اور علاج اسی طرح جاری رہا، دعائیں بھی ہوتی رہیں۔ انٹینسو کیئر سے پھر جو انہوں نے کہا تھا ایک لمبا عرصہ انٹینسو کیئر میں رہے گا، انہوں نے چند دن کے اندر اندر اس کو عام وارڈ میں بھجوا دیا۔ یادداشت بالکل کھو چکا تھا، اور یہ جو دوائیں ہم دیتے رہے تو دیکھتے دیکھتے اس کی کایا پلٹ گئی، چیزیں یاد آنی شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے بلایا اس کو خود امجد کو اور کہا کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے، تم اب اس کو گھر لے جا سکتے ہو، بالکل ٹھیک ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف آرام کی ضرورت ہے۔ پھر ڈاکٹر نے اس سے علیحدگی میں پوچھا کہ تم خدا کو مانتے ہو، دعا بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اس کو سارا سمجھایا۔ اس نے کہا میں عیسائی تو نام کا تو عیسائی ہوں مگر خدا کو نہیں مانتا، لیکن اس مریض کے متعلق میں مجبور ہوں کہنے پر کہ صرف خدا نے ٹھیک کیا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو نام ہومیوپیتھی کے لگائیں، جو مرضی کریں، اصل تو یہی ہے کہ ہومیوپیتھی میں بھی جو گہری شفا ہے اور حیرت انگیز ہے، وہ خدا کی پیدا کردہ ان طاقتوں سے ہے جو ہر زندگی کو عطا ہوئی ہیں، اور زندگی کے آغاز سے ہی ان طاقتوں نے رفتہ رفتہ بڑھنا شروع کیا ہے، اور ایسا حیرت انگیز نظام ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس لیے اس نظام کو سمجھ کر، اس سے فائدہ اٹھا کر دوائیوں کو کریڈٹ دینا یہ بیوقوفی ہے۔ دوائیوں کو اس بریکٹ کے ساتھ کریڈٹ دینا ضروری ہے کہ ان دواؤں کو کے کامیاب ہونے کے تمام امکانات اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں پیدا کر رکھے تھے، اور خدا نے توفیق بھی دے دی کسی کو کہ صحیح دوائی استعمال کرے، اور جو ہوا ہے وہ بندے کے بس کی بات نہیں۔ وہ ایسا ہی مضمون ہے جیسے قرآن کریم بار بار ایک صورت میں فرماتا ہے کہ جب تم کوئی پودا اگاتے ہو تو کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ بڑا عجیب سوال اٹھاتا ہے بار بار، بیدار کرنے کے لیے انسان کو کہ اس کی جو اندر کی کیمسٹری ہے، اس کا سارا نظام، بیج کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں، کس وقت، کس موسم میں، کس ٹیمپریچر پر اس کو پھوٹنا ہے، کتنا پانی چاہیے، اور ہوا سے کیسے وہ لے گا چیز خوراک،
یہ سارا نظام تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، آدمی تو مٹی میں گھولا ہے نا، اس کو صرف مٹی میں ڈالا ہے، اور تکبر یہ ہے کہ میں نے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ایسے مضامین بیان کرتا ہے جس کے اندر بہت گہرائی ہے، اور سوال صرف یہ اٹھاتا ہے کیا تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں. تو ہومیوپیتھی میں بھی بڑے زور کے ساتھ بڑی قوت سے یہی سوال ہر دفعہ اٹھتا ہے. اور یہ جو نظام ہے اس میں ایک ضمناً بات ایک اور بتاؤں گا، پتہ نہیں میں نے پہلے بتائی تھی کہ نہیں. جس دفاعی نظام سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے بعض ایسے پہلو ہیں جن کی ان اسپیشلسٹ کو بھی آج تک سمجھ نہیں آ سکی جو اس کے چوٹی کے ماہر ہیں، یعنی طبی رد عمل کا نظام.